إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك إلى آخر الحديث رواه الحاکم۔ تمام قسم کی تعریفات و تحمیدات رب کائنات کے لیے خاص ہیں، جو ارحم الراحمین ہیں، احسن الخالقین ہیں اور احکم الحاکمین ہیں، جو ایک اکیلا تنہا اس پوری کائنات کا مدبر و منتظم ہے۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد انگنت لا تعداد بے شمار اور بے حساب درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہیں رب کائنات نے پوری کائنات کا امام و پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، سن 2025 اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ اس کے چل چلاؤ کا وقت آ چکا ہے۔ یہ اپنے خیموں کو سمیٹ رہا ہے اور اپنا کجاوا کس رہا ہے۔ سن 2025 اپنے اندر بہت ساری عبرتیں، نصیحتیں لیے ہوئے پورا ہو گیا۔ اس کے ایام ایک ایک کر کے گزر گئے، اس کا ایک ایک پور علیحدہ ہو گیا اور دے گیا یہ پیغام کہ دنیا والوں ذرا سوچو، سن 2025 میں کتنے لوگوں کے حصے میں خوش بختی آئی اور کتنے کے حصے میں محرومی، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے لوگ شریک حیات سے ہاتھ دھو بیٹھے، کتنے لوگ مریض تھے جو شفایاب ہو گئے،
اور کتنے صحت مند تھے جو موت کا شکار ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے۔ کسی نے اپنے عزیز کی وفات پر ماتم منایا، اور کسی نے اپنے عزیز کو نئی شادی کی مبارکباد پیش کی۔ کسی کے گھر میں نئے مہمان کی آمد پر جشن کا سما تھا تو دوسرا گھر اپنے چراغ کے بجھانے پر مایوس۔ کسی نے شوق ملاقات میں گردن اونچی کی اور محبت کے گرم آنسو چھلکائے تو وہیں فراق اور جدائی کے صدمے سے آنکھیں اشکبار ہوئی۔ کسی نے سورج ڈھلنے کی خواہش کی تاکہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے زخم مندمل ہو جائیں اور اس کی بے چینی کافور ہو جائے، تو دوسرے نے دن کے دراز ہونے اور اس کی سلامتی کی چاہت ظاہر کی تاکہ وہ اپنے خوشیوں کا خوب جشن منا سکے۔ اس طرح سن 2025 ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ نئے سال میں ہم قدم رکھنے والے ہیں۔ نئے سال کے موقع پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کتنی تیزی کے ساتھ ہم یہ زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا وہ دن کہ ہم بھی سب کو سسکتا بلکتا روتا ہوا چھوڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو جائیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نیک اعمال ہوں گے۔ لہذا نئے سال کے موقع پر دو باتوں کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ سن 2025 ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ آج 26 تاریخ ہے، اور 5 دن کے بعد یہ سال ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا۔ پھر ہم نئے سال میں قدم رکھیں گے۔ پھر نئے سال جب آئیں گے تو آج جو دنیا والوں کا حال ہے، جو دنیا کے متوالے ہیں، دنیا کی چاہت رکھنے والے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ 31 دسمبر رات 12 بجے کی بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ گھڑی کی سوئی پر ان کی نگاہ رہتے ہیں۔ جیسے ہی 1 جنوری 2026 12 بجے شروع ہوا، آپ کو پٹاخے کی آواز سنائی دیں گی۔ رات بھر لوگ جاگے ہوئے رہتے ہیں۔ آپ کے واٹس ایپ میں دھڑا دھڑ ہیپی نیو ایئر کی اور نئے سال کی مبارکباد کی دعائیں یا اس طرح کے الفاظ آپ کے واٹس ایپ میں آتے رہیں گے۔ نوجوان لڑکا لڑکی یا بوڑھے جوان آج کل ہر کوئی پکنک مناتے ہیں۔ 1 جنوری 1 جنوری کو وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ہوٹلوں میں، سڑکوں میں آپ دیکھیں گے، ہائی وے میں باقاعدہ ہیپی نیو ایئر لکھی جاتی ہے۔ لوگ بہت خوش رہتے ہیں، کوئی وادیوں میں، جنگلوں میں اور دوسری جگہ جا کر خوب کھاتے پیتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایک اور نیا سال آ گیا ہے، خوب جشن مناؤ، کھاؤ پیو تاکہ پورا سال اسی طرح مست و مگن میں گزرے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ 60 سال کی مسافت کی دوری میں کھڑے ہو کر ہم اپنی موت سے 1 سال اور قریب ہو گئے۔ ہماری دیوار حیات سے ایک اور اینٹ گر گئی۔ شاعر نے کہا کہ دیوار حیات سے ایک اور اینٹ گر گئی، دیوار حیات سے ایک اور اینٹ گر گئی، اور نادا کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ آپ کو فکر ہونی چاہیے، آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ اپنی عمر کا 1 سال گنوا دیے، آپ کا عمر کم ہو گیا، آپ اپنی موت سے قریب ہو گئے، تو اس میں خوشی کس بات کی؟ اگر آپ کو اللہ نے 60 سال زندگی دی تھی، آپ 30 سال کے ہیں، آپ اور 29 سال بچیں گے۔
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی 70 سال عمر رکھی ہے، آپ اگر 50 سال کے 60 اور کتنے سال آپ زندہ رہیں گے، 10 سال 5 سال، پھر موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے نئے سال کے موقع پر مبارکباد پیش کرنے کا نہیں ہے، بلکہ غور و فکر کرنے کا ہے۔ اور دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک وقت کی قدر اور اپنا احتساب۔ وقت کے پاؤں نہیں ہیں، لیکن غضب کی رفتار ہے۔ وقت کے پاؤں نہیں ہیں، رفتار غضب کی ہے۔ کب سن 2025 جنوری فروری ہو کے پورا دسمبر کا مہینہ گزر گیا اور ہم پھر اب 2026 میں قدم رکھنے والے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوا۔ ایک لمحے میں سمٹ آیا صدیوں کا سفر، زندگی تیز بہت تیز چلی ہو جیسے۔ آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ آپ کو وقت کی قدر اور اس کی قیمت معلوم ہونی چاہیے۔ دولت کسی کو زیادہ کسی کو کم ملا ہے، دولت کسی کو زیادہ ملی ہے کسی کو کم ملی ہے، لیکن اوقات جو ہے وہ سب کو برابر ملا ہے۔ ایک امیر آدمی کو بھی 24 گھنٹہ اللہ نے دی ہے تو ایک غریب کو بھی 24 گھنٹہ دی ہے۔ وقت میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑا امیر ہے، رئیس آدمی ہے، مالدار ہے، وہ 24 نہیں، اللہ نے اس کو 36 گھنٹہ دے دیا ہے، اور غریب کو وقت کم دیا ہے۔ امیر اور غریب سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکساں اوقات دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا جو ہم نے جو وقت دی تھی، زندگی دی تھی، اس زندگی میں بچپن بھی گزرا، جوانی بھی گزری، بڑھاپا بھی گزرا، کیا کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اپنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حساب لے گا۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا جو ہے آ رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، دنیا پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اس میں دنیا اور آخرت کے چاہنے والے ہیں، تم دنیا کے چاہنے والے نہ بنو بلکہ آخرت کے چاہنے والے بنو۔ آج عمل ہی عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہی حساب ہوگا، عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ آپ اگر آج نیکی نہیں کر رہے ہیں، کوئی آپ کو کہتا ہے نہیں، آپ کی مرضی جیو، جیسا جینا چاہتے ہیں آپ کا کوئی حساب لے رکھے، بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، آپ نے کتنی نیکیاں کی، گھر میں کوئی پوچھتا ہے، آپ کا دن بھر کا حساب لیتا ہے، نیک عمل آپ نے کتنی کیا، کتنے آپ نے گناہ کی، نہیں، عمل کیجئے، اور کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے وقت کی قدر کریں کہ جو وقت چلا جا رہا ہے یہ آپ کو پھر دوبارہ نہیں ملے گا، اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ رات چلی گئی، دن چلا گیا، صبح شام گزر جا رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ 2025 کا جنوری کا مہینہ کیسا گزرا آپ کا، راتیں کیسی کٹی، کہاں گزارے آپ نے راتیں، دن کیسے گزرے آپ کے، صبح شام کیسا رہا آپ کا، آپ کی نمازوں کا ہے کیسا، صوم و صلات کی آپ نے کتنی پابندی کی۔ جنوری گزرا، فروری کا مہینہ آیا، آپ نے اس پورے مہینے میں کتنی نیکیاں کی۔ پھر مارچ آیا، اپریل مئی جون جولائی اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر آ گیا، اور ایسے کرتے کرتے ہم اپنے موت سے قریب ہو رہے ہیں، پورا ایک سال گزر گیا۔ آپ اپنا احتساب کیجئے
کہ آپ کا پورا سال جو گزرا وہ کیسا رہا، آپ کا کتنی نیکیاں ہم نے کی، کہیں گناہیں زیادہ تو نہ ہو گئی، فکر کیجیے، آپ سوچئے۔ اور اس طرح پھر ہم اب نئے سال میں قدم رکھنے والے ہیں، پھر لوگوں کے اندر ایک جوش ہے، جذبہ ہے، جشن منانے کی نیت ہے، خوشی منائیں گے اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد پیش کریں گے۔ کس بات کی مبارکبادی؟ آپ اپنے موت سے قریب ہو رہے ہیں، آپ کو فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سے 70 سالی زندگی دی ہے، اور جس کو 60 سال کی زندگی مل گئی پھر اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ وہ کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں غفلت میں تھا۔ 60 سال کی زندگی جسے مل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے لیے کوئی عذر بہانہ نہیں چلے گا۔ حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، ہم اپنے موت سے ایک قدم قریب ہو رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ بے خبری میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء کی پہلی آیت، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ ہے کہ بے خبری میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ حساب کا وقت قریب، قیامت کا وقت قریب ہے۔ عربی مقولہ ہے کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے، جو بھی آنے والا ہے قریب ہی ہے، ہر آنے والا قریب ہوتا ہے، دور نہیں ہوتا ہے۔ قیامت بالکل قریب ہے۔ اللہ فرماتے پھر بھی یہ بے خبری میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ دنیا میں آئے ہیں اور آپ بہت سال جی لیے، آپ کو بہت لمبی زندگی مل گئی۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13، 14 اور 15، 4 آیتوں کے اندر اللہ فرماتا ہے، اللہ پوچھے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ، اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا بتاؤ تم دنیا میں کتنے سال رہے، کتنے سال رہے تم۔ وہ حشر کی ہولناکیاں، قیامت کی خطرناکیوں میں وہ اپنی 60-70 سالہ عیش و عشرت کی زندگی کو بھلا کر کہے گا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فصل العادین، کہے گا کہ اللہ ایک دن یا آدھا دن میں دنیا میں تھا۔ اب بتائیے، اب ایک آدمی 70 سال کی زندگی میں 10 سال میں ہوش سنبھالا ہے، انہوں نے 60 سال نئے سال کی مبارکبادی پیش کی، نئے سال کی خوشیاں منائے، جشن منایا۔ اب وہ کہے گا کہ میں دنیا میں ایک دن یا 8 دن تھا۔ اس دن ایسے اس لیے کہے گا کہ پہلا دن 50,000 سال کا ہوگا، باقی ایک دن دنیا کے دن کے 1000 کے دن کے مقابل ہوگا، اور اس کو لگے گا کہ میں یا تو دنیا میں ایک دن تھا یا آدھا دن تھا۔ فصل العادین، گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے۔ اللہ کہے گا کہ فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے، کاش یہ بات تم پہلے ہی جان لیتے، لیکن تمہارا حال یہ تھا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو، کیا تم یہ سوچ لیے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار عبث پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، یہ تم سوچے رکھے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا یہ کہ اگر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی میں جیسے چاہوں جیوں، مجھے اللہ نے بیکار پیدا، اللہ نے عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل اپنی تمام عمر کا حساب دینا ہے۔ 60 یا 70 سال، آپ کو معلوم ہے، آپ نے کبھی غور کیا کہ 60 سال کتنے دن ہوتے ہیں؟ آپ میتھمیٹکس میں اسکول کالج میں بہت نمبر لائے، آپ نے کبھی اپنی زندگی کا حساب کیا؟ 60 سال 21,500 دن ہوتے ہیں، 21,500 دن کا اللہ کے یہاں آپ کو حساب دینا ہے۔ آپ تو ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے۔ تو آپ غور کیجئے، فکر کیجئے، سوچئے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 60 سال اگر آپ کو زندگی ملی ہے، 21,500 دن کا حساب،
رات کا الگ، دن کا الگ، صبح و شام کا الگ، نماز کا الگ، تقوی و پرہیزگاری کا الگ، مال و دولت کا الگ، اور کسی کی مجال نہیں کہ وہ بارگاہ الہی سے اپنا قدم ٹس سے مس کر لیں۔ آپ مسجد میں اپنی مرضی سے آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی آپ کو رکاوٹ کوئی نہیں، کوئی آپ کو نہیں روکتا۔ درس و تدریس میں، قرآن و حدیث کی محفل میں آپ کی اپنی مرضی چلتی ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ آئے نہیں آئے، آپ کا بیچ دوران بھی آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آپ کے قدم آپ کی مرضی کے مطابق ابھی چل رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افنى، کسی بندے کا قدم بارگاہ الہی سے ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ لا تزول قدم عبد، کسی کا قدم ٹس سے مس نہیں ہوگا اللہ کے یہاں سے، جب تک کہ اس سے پوچھنا لیا جائے عن عمره فيما افنى، اس کے عمر کے متعلق اس نے کہاں عمر کو ختم کیا، کہاں عمر کو فنا کیا۔ آپ غور کیجئے، ابھی اگر آپ کی عمر 40 ہے، 50 سے 60 70 سال ہے، آپ کی عمر 30 سے 20 ہے، آپ نے کہاں گزارا اپنی عمر، کہاں کھپایا، عمر آپ کا کہاں فنا ہوا، یہ اللہ پوچھے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا جسم ہی فی باولا، اللہ نے جسم دیا تھا، صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، اس جسم کو کہاں کھپایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں اپنے جسم کو تھکایا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں تھکایا؟ پھر اللہ پوچھے گا ان علم ہی فیما فعل فی، علم کے بارے میں جتنا علم حاصل کیا تھا اتنا عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ علم حاصل انسان کیوں کرتا ہے؟ عمل کرنے کے لیے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میں عمل کروں۔ اللہ پوچھے گا جتنا علم حاصل کیا تھا اتنا عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ پھر آگے سوال کرے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَ أَنْفَقَ، مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا؟ دو سوال ہوگا، کمایا کہاں سے تھا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے، لوگوں سے فراڈ کر کے کمایا تھا، دھوکہ دے کے کمایا تھا، یا امانت دار تاجر تھا؟ اور کمانا تو بڑا آسان ہے، خرچ کہاں کیا تھا؟ آج نوجوان 10,000 15,000 کے ہوٹل میں خرچ کر دیتا ہے، بریانی میں، مختلف کھانے پینے کی چیزوں میں، عیاشیوں میں اڑا دیتا ہے پیسہ۔ آپ مسجد کے لیے مانگو، آپ مدرسے کے لیے، مسجد بنانے کی تعمیر کے لیے آپ ان سے تعاون کی اپیل کرو، آپ وہ ڈھونڈے گا کہ کم سے کم روپیہ مل، 10 15 50 20 ایسا ملے، 500 کا نوٹ میری جیب سے نہ نکلے، اگر جائے گا ابھی تو واپس لے لے گا۔ لیکن آج دیکھیے شہروں کے اندر بڑے بڑے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، کیفس کھلے ہوئے ہیں، بے حیائی عام ہیں، لوگ فیملی کے گھر میں کھاؤ پیو، ہزار روپے، 10,000 15,000 ایک ہوٹل میں خرچ کر دیتا ہے۔ یہ نئے سال آنے والا ہے، آپ دیکھیے کیا حال ہے شہروں کا، کتنا خرچ کرتے ہیں لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہاں خرچ کیا تھا، جائز جگہ خرچ کیا تھا یا ناجائز جگہ خرچ کیا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، اللہ پوچھے گا۔ اسی لیے میرے بھائی اور میری ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں اپنی تمام زندگی کا، اپنی مال و دولت کا، اپنی جسم و جسارت کا، اپنے علم کا حساب دینا ہے۔ اس بات کا ڈر رکھیے اور یوں نہ سمجھیں کہ آپ یوں ہی بیکار پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ کی پیدائش کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے۔ آپ صرف کھانے پینے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ یہ جتنا آپ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کو ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ 60 سال زندگی، 21,500 دن، آپ سوچیے، آپ ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر 60 سال زندگی مل جائے اور اگر 70 مل گئی، 80 90 100 کی زندگی مل گئی، تو پھر آپ جوڑ لیجئے آپ کو کتنے دنوں کا حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حشر کے اندر 18 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ 2 مرتبہ اللہ نے کہا، پہلے کہہ دیا اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں، جانچ پڑتال کریں کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا کیا ہے۔
غد کے معنی عربی میں کل، آئندہ کل، آئندہ کل کے لیے کیا کیا ہے؟ واتقوا اللہ، پھر اللہ فرماتا اللہ سے ڈرو، اور واللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، چاہے تم رات کے سناٹے میں کرو یا دن دہاڑے کوئی کام کرو، لوگوں کے سامنے کرو یا لوگوں سے چوری چپکے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے عمل کے متعلق خبر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا خبر ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اللہ نے ایک بار زندگی دی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دے گا، نہیں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر دیا ہے، آپ اپنے عمر کا حساب کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ فاطر آیت نمبر 37 کے اندر فرماتا ہے، 36 میں فرمایا کہ جہنم میں نہ وہ مریں گے نہ جئیں گے، جہنم میں موت بھی نہیں ہوگی، زندگی ہوگی موت سے بدتر۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہ جہنم میں چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، پروردگار عالم ایک مرتبہ جہنم سے نکال کر دنیا میں بھیج دے، ایسا کام کروں گا جو اب تک نہیں کیا تھا، نیک کام کروں گا، ایسا عمل کروں گا جو اب تک نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریکویسٹ کرے گا، درخواست کرے گا، اللہ ایک مرتبہ جہنم سے نکال، دنیا میں بھیج کر دیکھ، اچھے کام کریں گے، نیک عمل کریں گے، برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ بھیجے گا اللہ؟ نہیں بھیجے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے انبیاء اور رسول علیہ السلام بھی آئے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، چکھو جہنم کا عذاب، ظالموں کا کوئی حمایتی و مددگار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کہے گا کہ دنیا میں بھیج اللہ، ایک بار نکال جہنم سے۔ اللہ کیا کہے گا؟ عمر نہیں دی تھی، 60-70 سال کی زندگی ملی، بڑے ڈاکٹر بن گئے، بڑے سائنٹسٹ بن گئے، بہت کچھ بن گیا، بہت مالدار بن گیا، سب کچھ بن سکا، ایک نیک آدمی نہیں بن سکا، نمازی نہیں بن سکا، صدقہ و خیرات کرنے والا نہیں بن سکا، اچھا انسان نہیں بن سکا، باقی سب بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا تو جہنمی داروغے جہنم سے کہیں گے کہ کوئی ایسا دن تو ہو، ایک آدھ دن تو کبھی جہنم کی عذاب میں تخفیف ہو، برابر عذاب یکساں ہر دن، ایک آدھ دن بھی تخفیف نہیں۔ 15 اگست کے دن جیل خانے کے قیدیوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، 26 جنوری کے دن جیل خانے کے قیدیوں کو آزادی دی جاتی کہ جاؤ آزاد رہو، آج گھوم پھر لو، اچھا کھا پی لو۔ لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا۔ سورہ مومن آیت نمبر 49 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، داروغے جہنم سے تمام جہنمی کہیں گے کہ اے داروغے جہنم، تم ہی اپنے رب سے کہو کہ کوئی ایسا دن تو ہو کہ جس میں ہمارے عذاب میں ہلکا ہوتا، تخفیف کر دے اللہ، یخفف عنا یوما من العذاب، کوئی ایک آدھ دن تو ہماری عذاب میں تخفیف ہو۔ داروغے جہنم جواب میں کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں آئے تھے۔ تب داروغے جہنم کہیں گے فدعو، تم خود ہی دعا کر لو، تم خود ہی دعا کرو۔ دعا کس کی؟ جہنم سے چھٹکارے کی نہیں، دعا جہنم میں عذاب کی تخفیف کی، ہر دن کے لیے نہیں، ایک دن جہنم میں تخفیف، تم خود دعا کر لو۔ اللہ فرماتا ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا محض بے اثر ہے، بے راہ ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے اپنی زندگی کو اللہ نے جو دی ہے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمت جانو، ایک مرتبہ زندگی ملی ہے، دوسری مرتبہ اللہ زندگی نہیں دے گا۔ آپ کیا، جہنمی کیا، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ دنیا کے اندر نہیں بھیجے گا، اور وہ کہے گا کہ اللہ دنیا میں بھیج، پھر میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں گا، اللہ پھر بھی نہیں بھیجے گا۔ تو جہنمیوں کو کیسے بھیجے گا؟ عام انسانوں کو اللہ دنیا میں دوبارہ کیسے بھیجے گا؟
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، سب سے پہلے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج جن بوڑھوں کو دیکھ رہے ہو یہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے، ان کی جوانی کی کہانی عجیب و غریب تھی، لیکن آج یہ معذور ہو گئے ہیں، ان کے بال سفید ہو گئے، ان کے بدن کمزور ہو گئے، ان کے دانت جھڑ گئے ہیں، کل دن ہم بھی بوڑھے ہو جائیں گے، ہمارے بدن میں بھی کمزوری آ جائے گی۔ جوانی اللہ نے دی ہے، غنیمت جانو۔ پھر آگے فرمایا وصحتک قبل سقمک، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، بیماری سے پہلے غنیمت جاؤ۔ ہاسپٹل کے اندر دیکھو کتنے خطرناک مریض ہیں، لوگ زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، زندگی کی امید لیے ہوئے ہیں، ایسے مریض۔ اب دیکھیے ہاسپٹل جائیے آپ، کیسے مریض ہیں۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، بیماری سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا اسے غنیمت جانو۔ پھر آگے فرمایا اللہ تبارک فراغ قبل شغلک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرصت دی ہے تو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ جس نے وقت دیا ہے اسی کے لیے وقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دینی مجلس و محفل میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اتنے مشغول ہو گئے، برابر نماز ہی پڑھنے نہیں دیتا موبائل۔ آدمی نماز پڑھے کہ جائے بھاگ یہاں سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بڑا احسان کر دیا، رب کی ربوبیت میں بڑا ہم نے اضافہ کر دیا، 2-4 سجدے مارے نکلے یہاں سے باہر، پھر دنیا میں منہمک ہو گئے، وقت ہی نہیں ہے۔ کب تک بھاگیں گے دنیا پہ؟ دنیا، اس سے پہلے بتایا ہوں، دنیا بہت بھگاتی ہے، جتنا بھاگیں گے اتنا بھگائے گے، پھر آخر ایک دن ہاسپٹل کے کسی بیڈ میں ایسے سوئے رہو گے، سانس لینے میں بھی تکلیف ہوگی، سلائن کی بوتل چل رہی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے اور اپنی فرصت کے وقت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانیے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور مالداری سے پہلے فقیرے کو غنیمت سمجھیے۔ یہ جو فقیر آدمی ہے یہ کل بہت امیر تھا، یہ جو امیر آدمی ہے کل بڑا فقیر تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو دکان دیکھ رہے ہو یہ چھوٹا سا ایک دکان تھا، اس کا آج کیا ہے؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اتنا کما لیا ہے میں 7 پیڑھی کھا کے ختم نہیں کر سکیں گے۔ آئے بہت دنیا کے اندر مالدار، آج بھی کروڑ پتی گھرانے کے لوگ کٹورا لیے گھروں کا چکر لگا رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں، ہاں راتوں رات آدمی مالدار بھی ہو جاتا ہے، غریب بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، غنیمت جانیے، اسے فضول خرچی میں مت کمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خرچ کیجیے، اچھی جگہ خرچ کیجیے۔ اور آخر میں فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ کبھی پریشان ہو جاتے ہو، خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے، اپنے آپ کو کتنے لوگ ہلاک کر دیتے ہیں کہ میں دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا غنیمت جانو، اللہ نے زندگی دی ہے، فائدہ اٹھاؤ اس سے، نیک کام کرو۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے نصیحت کی، آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں یہ ختم ہونے کو ہے، اور دنیا ختم ہونے سے پہلے ہم رہیں گے۔ آپ سن 2026 جو آنے والا ہے، آپ کب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے آپ کو معلوم ہے؟ اب آپ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ نہیں میں اتنے سال تک 2050 تک میں جیوں گا؟ ہر دن ہر رات جو گزر رہا ہے، رات گزر رہی ہے، دن گزر رہا ہے، ہماری عمر کم ہو رہی ہے اور ہمارے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور سب سے افسوس کی بات تو یہ کہ ہمیں کوئی ندامت بھی نہیں ہے، کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت فی شمسہ نقصت فی اجلی ولم یزد فیہ عملی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی ندامت و شرمندگی کبھی نہیں ہوتی جتنی اس دن پر ہوتی ہے جس کا سورج غروب ہو جائے اور میری عمر کم ہو جائے، میری عمل میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ ہر دن سورج غروب ہو رہا ہے، ہماری عمر کم ہو رہی ہے، عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں الہ العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تو ہم سبوں کو اپنا اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم وقت کو ضائع کرنے سے بچیں۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو بیمار ہے تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھو، جب ہمارا خاتمہ ہو زباں پر کلمہ لا الہ الا اللہ آمین۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب والى القى سمعه وهو شہید۔